یہ صاحب مولانا نانوتوی سے بیعت تھے، اتفاق سے ایک مرتبہ 2-3 روز مسجد میں نہیں آئے۔ میں سمجھا کہ شاید کچھ بیمار ہو گئے، اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ جا کر دیکھا تو ایک کوٹھری میں چھپے بیٹھے تھے اور کانوں میں روڑ ٹھونس رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا حالت ہے، تم کئی روز سے نماز کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوں، مگر کوئی 4 روز سے ایک سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ یہ کہ جب کوئی گاڑی نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر چل رہی ہے، اور جب بیلوں کے سانٹا مارا جاتا ہے، بیلوں کے چھانٹا جس کو کہتے ہیں، بیلوں کے سانٹا مارا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لگتا ہے، اور جب کتوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کاٹتے ہیں، یعنی مجھے کاٹتے ہیں۔ جب چکی چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں گھیوں کے بدلے میں پس رہا ہوں۔ عجیب، لڑکے بھاگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر دوڑتے ہیں، یعنی میری طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ اس سے سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ چکی کی آواز سن سکتا ہوں، اس لیے میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں اور کانوں میں روڑ ٹھونس رکھا ہے۔ میں نے کہا اپنی اس حالت کی مولانا نانوتوی کو اطلاع دو۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی لکھ دو۔ میں نے کہا کہ تم لکھ کر مجھے دے دو، میں اپنے خط میں ان کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے اپنی حال لکھ کر مجھے دے دی۔ میں نے اپنے عریضہ کے ساتھ اس کو مولانا کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ مولانا نانوتوی اس زمانے میں دہلی میں رہتے تھے۔ مولانا نے جواب دیا، اس کا جواب تحریر سے نہیں ہو سکتا۔ جواب دیا کہ اس کا جواب تحریر سے نہیں ہو سکتا، تم ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ یہ گئے۔ مولانا نے کچھ نہیں کیا، صرف اوراد و اشغال کے اوقات بدل دیے۔ یہ سب دوسرے دین ہی سے اچھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اوراد و اشغال کے اوقات، اس کا مطلب اوقات کا بڑا دخل ہے۔ لہذا یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فطری طور پہ اوقات کے اندر فضیلتیں رکھی ہیں کہ یہ فضیلت کا وقت ہے، یہ مستجاب الدعوات کا وقت ہے، یہ فلاں وقت۔ اوقات کے اندر الگ الگ درجات رکھے ہیں، اس کا مطلب وقت کی تبدیلیوں کے اندر بھی راز ہے۔ تو اوراد و اشغال تو وہ کرتے تھے، اوقات بدل دیے۔ تم صبح کو یہ پڑھتے ہو تو یہ اس کو شام میں پڑھو، یہ دوپہر میں پڑھتے ہو اس کو رات میں پڑھو، تو یہ اوقات بدل دیے، وہ دوسرے دن سے وہ صاحب اچھے ہو گئے۔ بھئی یہی وہ شان ہے اولیاء کاملین کی، خاص طور پہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند انڈیا، ان کا یہ کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم و معرفت کا بہت بلند مقام نصیب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ علم و معرفت کے میدان میں ترقی نصیب فرما۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے علم و معرفت میں سے بھی ہمیں خوب حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے علم و معرفت میں خوب ہمیں حصہ نصیب فرما۔ تمام حاضرین ناظرین کو یا اللہ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کی فیوز سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ناظرین و حاضرین۔ ابھی انشاءاللہ ذکر مشاہدہ ہوگا، لا مطلوبہ الا اللہ کی ضربیں لگیں گی۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور جو حضرات دور ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر جو لنک آ رہا ہے اس لنک پر چلے جائیں اور ہمارے ساتھ آن لائن شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین اور مریدین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عصر کے بعد کے 3 اجتماعی اعمال میں سے اب ہم تیسرا اجتماعی عمل کریں گے۔ اس سے پہلے اربعہ ثلاثہ کی تعلیم ہوئی، یہ پہلا ہمارا اجتماعی عمل تھا، اور اس کے بعد ذکر مشاہدہ سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں۔ اب کتاب الدعا کی منزل تلاوت کی جائے گی۔ میں کتاب کی منزل تلاوت کروں گا، آپ حضرات اس پر آمین آمین کہتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں کتاب الدعا کے حوالے سے مختصر تعارف زبانی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیل پڑھوں گا۔ کتاب الدعا در حقیقت یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں پر مشتمل ایک یہ زبردست تعریف ہے، اور وہ مناجات مقبول،
جس میں ہفتہ واری منزلیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جمع کی ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور دوسری کتاب ہے ذریعۃ الوصول. یہ جو ہے وہ حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسف ریحانوی قدس سرہ کی تالیف ہے، جس میں صلاۃ و سلام جمع کیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ان کی بھی منازل بنائی گئی ہیں ہفتہ واری کہ ہر ہفتے میں کس دن کون سی منازل جو ہے تلاوت کرنی ہے. میں نے یہ کیا کہ ان دونوں کتابوں کو جمع کر کے ایک تیسری کتاب مرتب کی ہے جس میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول کی دعائیں اور منزلیں بھی جمع کر دیں، اور حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسف ریحانوی قدس سرہ کی ذریعۃ الوصول کے اندر جو صلاۃ و سلام تھے ان میں سے بعض صلاۃ و سلام ان دعاؤں کے اول اور آخر کے اندر جمع کر دیے. مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو صلاۃ و سلام ان دعاؤں کے اول آخر میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان دعاؤں کا قبول ہونا یقینی بن جائے گا. تو اس انداز سے میں نے اس کو مرتب کیا اور اس کا نام رکھا کتاب الدعا. تو اس کتاب الدعا کے حوالے سے مقدمے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ تلاوت ہوگی. اور پھر میں نے ایک مزید اضافہ یہ کیا کہ یہ جو دعائیں جو مناجات مقبول کی، اسی طریقے سے صلاۃ و سلام جو تھے ذریعۃ الوصول کے تھے، ان کے جو فضائل و فوائد ہیں وہ بھی میں نے جمع کیے ہیں. کیونکہ فضائل و فوائد سے ظاہر پڑھنے میں انسان کو جو ہے ایک گویا کہ ایک طرح کی جو ہے وہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھی یہ فوائد فضائل ہیں، یہ مقصود ہے، مجھے یہ مطلوب ہے، لہذا مجھے اس منزل کو بار بار تلاوت کرنا چاہیے. اس لیے میں نے ہر منزل سے پہلے جو ہے 12 جو ہے وہ فضائل و فوائد بھی اس سے پہلے ذکر کر دیے ہیں تاکہ جو ہے پڑھنے والے اور سننے والوں کو جو ہے گویا کہ ایک طرح کی موٹیویشن ہو اور جو ہے وہ اپنی مطلب اور اپنی دلی مراد کو سامنے رکھ کے جو ہے آمین کہتے رہیں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ قبولیت یقینی ہے. تو جہاں تک جو ہے وہ عرض مؤلف کے عنوان سے یہاں جو ہے وہ لکھا ہے اور میرا نام لکھا ہے ناشر نے مفتی اعظم امریکہ قطب الاقطاب حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون دامت برکاتہ العالیہ نیو یارک امریکہ. ظاہر ناشر نے لکھا، یہ القابات اس نے ایڈ کیے ہیں، تو جو لکھا میں تو وہی پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ واقعی ان حضرات کے حسن ظن کے مطابق مجھے ایسے ہی بنا دے جیسے انہوں نے القابات لکھے ہیں. اب اس کے بعد میری تحریر ہے کہ اہل حقیقت کے تمام روحانی سلسلوں میں جو ریاضتیں، مجاہدات و وظائف، اوراد و اعمال اور اشغال کرائے جاتے ہیں، ان سب کا خلاصہ محض ایک چیز ہے اور وہ ہے تعلق مع اللہ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا. اس حوالے سے ناکارہ کہ مرشد المرشد اور دادا پیر اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اقدس عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ فرماتے ہیں، اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں ایک مختصر اور آسان راستہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر لمحے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو دکھ و تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، جو ضرورت ہو اور حاجت ہو، بس اللہ سے مانگو. مثلا اگر گرمی لگ رہی ہے کہو اے اللہ گرمی دور کر دیجئے. بجلی چلی گئی ہے یا اللہ بجلی عطا فرما دیجئے. بھوک لگ رہی ہے کہو یا اللہ اچھا کھانا دے دیجئے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں کہو یا اللہ اچھا منظر سامنے آئے، عافیت کی خبر ملے، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو. بازار جا رہے ہو کہو یا اللہ فلاں چیز خریدنے جا رہا ہوں، مناسب چیز دلا دیجئے. ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اسی سے مانگنے کی عادت ڈالو. واقعی اللہ سے تعلق بڑھانے کا انتہائی آسان ترین راستہ اس کریم مالک سے بار بار مانگنا ہے، کیونکہ رب رحمان وہ سخی داتا ہے جو بار بار مانگنے اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے انتہائی خوش ہوتا ہے. دنیا کے سخیوں کی طرح تنگ دل نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن و احادیث کی مسنون اور اسلاف امت کی مانگی ہوئی دعاؤں کا حاصل اور نچوڑ بھی یہی ہے کہ بار بار اللہ کی حضور جھولی پھیلانے اور اسی بے نیاز کی طرف نگاہ اٹھانے سے فقیر بے نوا اور سخی داتا کے مابین تعلقات و تعارف قوی ہوتا چلا جائے اور بندہ محتاج اور خدا بے نیاز کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے انتہائی قربت اور فنائیت تک جا پہنچے. راسخ تصور رخ دلدار ہو گیا. شاعر کہتا ہے راسخ تصور رخ دلدار ہو گیا، اب وہ مزہ ہے جیسے کہ دیدار ہو گیا. جب سے کسی کا مہر میں اسرار ہو گیا، اغیار و یار سب سے میں بیزار ہو گیا. سبحان اللہ.
اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ناکارے کی جی میں آیا کہ مسنون و منقول دعاؤں میں نہ صرف آخرت کی فلاح و کامیابی مانگی گئی ہے بلکہ شب و روز کی پریشانیوں اور دنیاوی مصائب و آلام سے نجات اور حفاظت کا راز بھی ان میں پینا ہے۔ تو کیوں نہ ایک ایسا مجموعہ دعا مرتب کیا جائے جس میں ان کے اخروی منافع کے ساتھ ساتھ شب و روز کے مصائب و آفات سے حفاظت اور مقصود و حاجات کے اصول کے پہلو بھی اجاگر ہوں کہ کن دعاؤں سے کون سی پریشانی دور ہوتی ہے اور کون کون سے منافع دینی اور دنیاوی نصیب ہوتے ہیں۔ اس ٹاسک کے لیے آخر ایک عرصے سے اسی فکر اور سوچ و بچار میں تھا کہ یک کس مجموعہ دعا کا انتخاب کروں۔ اسی سوچ میں تھا کہ کس مجموعہ دعا کا انتخاب کروں کہ یک رحمت الہی شامل حال ہوئی اور حق تعالی شانو نے ناکاروں کے ایک مبارک خواب میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی زیارت سے مشرف فرمایا، جس سے میں نے یہ تعبیر سمجھی کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و صفات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرت حکیم الامت کی معروف تعریف مناجات مقبول کا انتخاب کیا اور اس کی منازل پر ایک عرصے کی محنت اور ریاضت کے بعد انشراح ہوا کہ فلاں دین کی منزل سے فلاں پریشانیاں بفضل تعالی رفع ہو جاتی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، نفع عام کے لیے اس کو مرتب کرنے کا قصد کیا۔ نیز ناکارہ اس سے قبل درود شریف کے ذریعے شب و روز کی پریشانیوں کے حل کے لیے اپنے نسبتی والد شیخ اول حسن الاولیاء امام الاتقیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف الدھیانوی شہید نبر اللہ مرقدہ کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منہ بولتی البیلی تعریف ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائع کردہ مکتبہ لدھیانوی کراچی سے انتخاب کر کے آپ کی پریشانیاں اور درود شریف میں ان کا حل کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کر چکا ہے، جو الحمدللہ انتہائی مقبول اور نافع ثابت ہوا اور دنیا بھر میں اہل اسلام کے گھر اس نورانی کتاب کی تلاوت سے منور ہے اور آخر کے لیے بفضل تعالی امید نجات اور ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ چونکہ دعاؤں کے اول و آخر میں درود شریف بروئے حدیث قبولیت کو یقینی بنا دیتا ہے، تو قلب پر وارد ہوا کہ ذریعۃ الوصول کے تمام درود شریف ہر دن کی منزل کے اول آخر میں ایک خاص ترتیب سے نقل کر دیے جائیں تاکہ محسن محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار عشق و وفا بھی ہو اور دعائیں مستجاب بھی۔ نیز پڑھنے والے کی دلچسپی بڑھانے کے لیے درود شریف اور دعاؤں کا ترجمہ ساتھ ہی دے دیا گیا ہے اور درود و دعا کے فضائل و فوائد ہر دن کی منزل شروع ہونے سے قبل ذکر کر دیے گئے ہیں تاکہ قاری اور حاجت مند ایک خاص لگن اور انہماک کے ساتھ اس درود و دعا کا ورد کرے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کی پریشانیاں دور ہوں بلکہ مالک کریم کے دربار میں بار بار مانگنے اور ہر روز مانگتے رہنے سے تعلق و تعارف اور قربت و پہچان بڑھتی رہے، جو اصل مقصود اور منبع مطلوب ہے۔ تو لیجئے پریشانیوں سے نجات اور خیر و خوشحالی کے لیے کتاب الدعا کے نام سے حقیر کوشش آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو اس سے قبل تحفہ درود و دعا کے نام سے چھپ چکی ہے، مگر اب اس کا نام کتاب الدعا رکھ دیا گیا ہے۔ حق تعالی شانو اس ادنا سعی کو شرف قبولیت بخشے اور ناکارہ کو بھی مانگنے اور مانگتے رہنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ نیز ہر عام و خاص کے لیے یہ تحفہ نافع ہو، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں شکر گزار ہوں ان احباب کا جن کے تعاون اور خدمت نے یہ مبارک کام آسان کر دیا۔ من جملہ ان میں سے میرے صاحبزادے مولانا محمد تحسین اخون اور بھتیجے مولانا مفتی صبغت اللہ عدن اور دوسرے بھتیجے پروفیسر مولانا مغیث الرحمان اخون پیش ہیں۔ نیز عزیز داماد مولانا سیفاد حسین، توفیق کمال اور یاسر سلیم نے بھی انتظامی امور میں مدد فرمائی۔ اس کے مالی اخراجات امریکہ میں فلوریڈا سے ڈاکٹر ثنا قریشی نے برداشت کیے اور کتاب الدعا کو آپ اپنے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا لیا۔ حق تعالی شانو ان سب کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ محتاج دعا
مولانا مفتی منیر احمد خون اوفیہ عنہ، حال مقیم نیو یارک، نارتھ امریکہ۔ یہ جو ہے اس کا عرض مؤلف تھا، کہ یہ ابتدا میں میں نے یہ مقدمہ لکھا جس میں ساری حقیقت واضح کی کتاب الدعا کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد جو ہے پہلی منزل جو ہے بروز جمعرات سے شروع کی ہے، لہذا عنوان ہے بروز جمعرات کی منزل کے فضائل و فوائد۔ اب میں فضائل و فوائد پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے کہ انکریجمنٹ ملے گی کہ ہمیں یہ منزل پڑھنی چاہیے، ان دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، دنیا کے کاموں میں یکسوئی اور مستقل مزاجی نصیب ہو، یہ پہلا فائدہ۔ نمبر 2، انتہائی برے ماحول میں بھی اللہ کی حفاظت و نگہبانی اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ نمبر 3، دونوں جہانوں میں محتاجی سے محفوظ رہے اور اس کے حلال میں خوب وسعت ہو۔ نمبر 4، اس دن کے تمام نیک اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ نمبر 5، اس قدر اجر و ثواب ملے کہ فرشتے لکھنے سے عاجز آ جائیں، سبحان اللہ۔ نمبر 6، نفس و شیطان اس شخص پر حاوی نہ ہو سکے، نیز سلب ایمان کا خطرہ نہ رہے۔ نمبر 7، نیک اعمال میں سستی و کاہلی دور ہو اور تقوی و صلاح نصیب ہو۔ نمبر 8، دشوار ترین کام آسان ہو اور ہر طرح کی مصیبت سے نجات ملے۔ نمبر 9، سارا دن خیر و برکت کے دروازے کھلے رہیں اور قرض سے چھٹکارا ملے۔ نمبر 10، چہرہ روشن اور دل بیدار ہو جائے۔ نمبر 11، اسلام پر عمل اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ نمبر 12، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے حجابات اٹھا دیے جائیں اور روضہ اقدس کی راحت نصیب ہو۔ تو گویا کہ یہ 12 فضائل و فوائد جس قدر ہو سکا یہ آپ سے شیئر کیے۔ اس کے علاوہ جس قدر فضائل و فوائد ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں یہ دعائیں ہیں اور وہ نفع سے خالی نہیں ہیں، اور سب سے بڑی دعا جو اس میں شامل ہے وہ صلاۃ والسلام کی دعا ہے، رحمت کی دعا رحمت للعالمین پر، لہذا اس میں تو نفع ہی نفع ہے۔ اب ہم ان کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ المنزل الاول یوم الخمیس، پہلی منزل بروز جمعرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وکرم علی سیدنا و نبینا محمد عبدک و رسولک النبی الامی نبی الرحمتی و شفیع الامتی الذی ارسلتہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ وصحابہ وأولادہ وذریتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین۔ اے اللہ صلاۃ والسلام اور برکتیں اور کرامتیں نازل فرما ہمارے آقا اور ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول نبی امی ہیں، نبی رحمت ہیں، شفیع امت ہیں، جن کو آپ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب، اولاد و ذریت اور آپ کے اہل بیت طیبین و طاہرین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر افضل صلاۃ و ازکا سلام و انما برکت عدد ما فی علمک و زینت ما فی علمک و ملا ما فی علمک و مداد کلماتک و مبلغ رضاک و صلی وسلم و بارک و کرم کذالک کلہ افضل صلاۃ و ازکا سلام و انما برکات علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحاب کل منہم والتابعین وعلی کل ولی اللہ فی العالمین وسائر المؤمنین من الاولین والآخرین عدد ما علم اللہ وزینت ما علم اللہ وارحمنا الہنا بحرمتہم اجمعین۔ نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے افضل رحمت، سب سے پاکیزہ تر سلام، سب سے بڑی برکت، تعداد میں ان چیزوں کے جو آپ کے علم میں ہیں، اور وزن میں ان چیزوں کے جو آپ کے علم میں ہیں، اور ان چیزوں کی بھرتی کے مطابق جو آپ کے علم میں ہیں، آپ کے کلمات کی روشنائی اور آپ کے رضا کے منتہا کے مطابق۔ اسی طرح صلاۃ و سلام اور برکتیں اور کرامتیں نازل فرما
افضل صلات، پاکیزہ تر سلام اور سب سے بڑی برکتیں تمام انبیاء مرسلین پر اور ہر ایک کی آل و ازواج اور اصحاب و اتباع پر اور تمام اولیاء اللہ پر جہانوں میں اور تمام اہل ایمان پر، خواہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں، تعداد میں ان تمام چیزوں کے جو اللہ کو معلوم ہے، اور وزن میں ان تمام چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ہم پر رحمت نازل فرما یا الہی ان سب حضرات کی برکت سے۔ واشفنا وعافنا من كل آفة واعف عنا وعاملنا بلطفك الجميل ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اور ہمیں شفا اور عافیت عطا فرما، ہر آفت سے اور مصیبت سے ہمیں معاف فرما، ہمارے ساتھ اپنے لطف جمیل کے مطابق معاملہ فرما، اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اللهم صل وسلم على محمد سيدنا ومولانا وشفيعنا وملاذنا وملجأنا وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأزواجه وأهل بيته وأتباعه وأشياعه صلاة ناشئة من معدن السر الذي بينك وبينه لا يعلمه أحد إلا أنت، اوہو وبارک وکرم وشرف وعظم ومجد وحسب قربه ودرجته عندك ومقدار اکرامك ومحبتك له۔ اے اللہ، صلاۃ والسلام نازل فرما ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے شفیع، ہماری پناہ گاہ، ہمارے ماوا ملجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل و اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ذریت، آپ کے ازواج، اہل بیت اور آپ کے اتباع اشیاء یعنی گروہ پر ایسی صلاۃ جو ناشی ہو اس بھید کے معدن سے جو آپ کے اور ان کے درمیان ہے، جس کو آپ نے اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کو آپ کے اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت و شرف اور عظمت و بزرگی عطا فرما بمطابق ان کے قرب اور درجے کے آپ کے پاس، اور بمقدار ان کے اکرام اور محبت، آپ کی محبت کے ان کے لیے۔ اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد كل علم علمته إياه وكل فضل خصصته به وكل نعمة أنعمتها عليه صلاة جامعة لجميع المراتب وشاملة لكل الدرجات وعامة لكل الخيرات ما يمكن أن يتصبر وما لا يتصبر وما يظهر على أحد وما لا يظهر۔ اے اللہ، صلاۃ والسلام نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، تعداد میں ہر اس علم کے جو آپ نے ان کو سکھایا، اور ہر اس فضل کے جس کے ساتھ آپ نے ان کو مخصوص فرمایا، اور ہر اس نعمت کے جس کا آپ نے ان پر انعام فرمایا۔ ایسی صلاۃ جو جامع ہو تمام مراتب کو اور شامل ہو تمام درجات کو اور عام ہو تمام خیرات کو، ان خیرات کو بھی جن کا تصور کیا جائے اور ان خیرات کو بھی جن کا تصور نہ کیا جائے، اور جو کسی پر ظاہر ہوں اور جو کسی پر ظاہر نہ ہوں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وذخيرتك وخير خلقك الذي أرسلته رحمة للعالمين وهاديا للضالين وشفيا للمذنبين ودليلا للمتحيرين وطريقا للعارفين وإماما للمتقين ونورا للمستبصرين والراحما على المساكين وبشيرا للمطيعين ونذيرا للعاسين ورؤوفا ورحيما بالمؤمنين الذي نورت قلبه وشرحت صدره ورفعت ذكره وعظمت قدره وعليت كلمته وأيدت دينه وآتيت يقينه ورحمت أمته وعممت بركته۔
اے اللہ صلاۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ کے بندے، آپ کے رسول، آپ کے محبوب، آپ کے خلیل، آپ کے صفی یعنی برگزیدہ، آپ کے نجی یعنی سرگوشی کرنے والے، آپ کے ذخیرہ اور آپ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، جن کو آپ نے بھیجا جہانوں کی رحمت بنا کر، گمراہوں کے ہادی، گناہ گاروں کی شفیع، حیرت زدہ لوگوں کے دلیل، عارفین کے لیے طریق معرفت، متقیوں کے لیے امام، بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے نور، مسکینوں پر رحم کرنے والے، فرمان برداروں کو خوشخبری دینے والے، نافرمانوں کو ڈرانے والے، اور اہل ایمان پر نہایت شفیق اور مہربان، جن کے قلب کو آپ نے منور فرمایا، جن کے سینے کو آپ نے کھول دیا، جن کے ذکر کو آپ نے بلند فرمایا، جن کی قدر و منزلت کو آپ نے عظمت بخشی، جن کی بات کو آپ نے اونچا کیا، جن کے دین کی آپ نے تائید فرمائی، جن کو آپ نے یقین عطا فرمایا، جن کی امت کو آپ نے امت مرحومہ فرمایا، اور جن کی برکت کو آپ نے عام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علیہ صلاة بها تنبر القلوب وتغفر الذنوب وتستر العیوب وتکشف الکروب وتفرج الہموم وتزیل الغموم وتدفع البلاء وتنزل الشفاء وتسهل الامور وتشرح الصدور وتوسع القبور وتسير الحساب وتعلم الكتاب وتثقل الميزان وتحيي الجنان وتعد اللقاء وتتم النعماء صلاة تصل الأحوال وتفرغ البال وتصفي الوقت وتجنب المقت، صلاة تعم بركاتها وتحيط كراماتها وتشيع أنوارها وتظهر أسرارها، موجبة للسداد وباعثة للرشاد ومانعة عن الزلال، رافعة للاختلال، محصلة للكمال، صلاة لا تدعو خيرا من خيرات الدنيا والآخرة إلا حصلتها، ولا تنزل کمالا من کمالات الظاہر والباطن الا اتمتها واکملتها، صلاة دائمة متصلة باقیة غیر منقطعة واقعة بلسان الحال والقال، مودیتاً جمیل حقوق فی جمیل احوال، صلاة راضیتاً مرضیتاً کاملتاً مکملتاً تامتاً متمتاً منمیتاً مقبولتاً مشمولتاً جلیلتاً جزیلتاً نوراً سروراً بہان ضیاءً ثناءً شفاءً غناءً علماً عملاً حالاً ذوقاً اولاً آخراً ظاہراً باطناً برحمتک وفضلک وجودک وعنایاتک وولایاتک وحمایتک یا الہ العالمین ویا خیر الناصرین ویا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین الی یوم الدین من ازل الازال الی ابد العابدین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صلاۃ و سلام نازل فرما جس کے ذریعے آپ قلوب کو منور فرما دیں، گناہوں کو بخش دیں، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں، بے چینیوں کو دور فرما دیں، افکار کو کافور بنا دیں، غموں کو زائل فرما دیں، بلاؤں کو ٹال دیں، شفا نازل فرمائیں، تمام امور کو آسان فرما دیں، سینوں کو کھول دیں، قبروں کو کشادہ کر دیں، حساب کو آسان کر دیں، کتاب کا علم عطا فرمائیں، نیکیوں کی ترازو کو بھاری کر دیں، جنتوں کو مہیا کر دیں، اپنی ملاقات کی استعداد پیدا کر دیں اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ ایسی صلاۃ و رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کہ جو حالات کو درست کر دے، دل کو فراغت و اطمینان عطا کر دے، وقت کو اغیار کی قدورتوں سے صاف کر دے، تیری ناراضگی سے بچا دے۔ ایسی صلاۃ کہ جس کی برکتیں عام ہوں، جس کی کرامتیں محیط ہوں، جس کے انوار ہر چہار سو چمکیں، جس کے اسرار ظاہر ہوں، جو درستگی کی موجب ہو، ہدایت کی باعث ہو، ضلال سے مانے ہو، اختلال کی رافع ہو، کمال پیدا کرنے والی ہو۔ ایسی صلاۃ کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں کسی خیر کو حاصل کیے بغیر نہ چھوڑے اور ظاہر و باطن کے کمالات میں سے کسی کمال کو پورا اور کامل کیے بغیر نہ رہنے دے۔
ایسی صلاۃ کہ جو دائم ہو، مسلسل ہو، باقی رہنے والی ہو، کبھی ختم نہ ہو، زبان حال و قال کے ساتھ واقع ہو، تمام حالات میں تمام حقوق ادا کرنے والی ہو، ایسی صلاۃ کہ جو راضی ہو، پسندیدہ ہو، کامل ہو، مقام کامل کرنے والی ہو، پوری ہو، پورا کرنے والی ہو، بڑھنے والی ہو، مقبول ہو، مشمول ہو، جلیل القدر ہو، جزیل ہو، نور ہو، سرور ہو، رونق ہو، روشنی ہو، چمک ہو، شفا ہو، غنا ہو، علم ہو، عمل ہو، حال ہو، ذوق ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل سے، اپنے جود سے، اپنی عنایت سے، اپنی ولایت سے، اپنی حمایت سے، اے تمام جہانوں کے معبود، اے سب سے بہتر مدد کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ عزت دینے والے، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صلاۃ و سلام نازل فرما، ازل الازال سے ابد الآباد تک، اور ان کی آخری پکار یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ماشاءاللہ، آمین۔ اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اولین میں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرین میں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبیوں میں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں میں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائے اعلیٰ میں قیامت کے دن تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل و اصحاب پر بھی۔ اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والشرف والدرجۃ الرفیع۔ اللہم آمنت بمحمد ولم ارہ فلا تحرمنی فی الجنان رؤیتہ وارزقنی محبتہ وتوفنی علی ملتہ واسقنی من حوضہ شرابا مریئا سائغا ہنیا لا نظمأ فیہ بعدہ ابدا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اللہ عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت اور شرف اور بلند درجہ۔ یا اللہ میں ایمان لایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کو دیکھا نہیں، میں ایمان لایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو دیکھا نہیں، پس محروم نہ کیجئے جنت میں آپ کی زیارت سے، اور مجھے نصیب کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور مجھے وفات دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اور مجھے پلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ایسا جام ہو جو لذیذ ہو، خوشگوار ہو، سیراب کرنے والا ہو، کہ اس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحان آمین۔ اللہم بلغ روح محمد منی تحیۃ و سلاما، اللہم کما آمنت بہ ولم ارہ فلا تحرمنی فی الجنان رؤیتہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پہنچا دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوں کو میری طرف سے تحیہ اور سلام۔ یا اللہ جیسا کہ میں ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو میں دیکھا نہیں، پس جنت میں مجھے آپ کے دیدار سے محروم نہ فرمائیے اپنی رحمت کے ساتھ، اے ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد سابق للخلق نور والرحمت للعالمین ظہور عدد من مضى من خلقک ومن بقی ومن سعید منهم ومن شقی صلاة تستغرق العد وتحیط بالحد صلاة لا غایت لا ولا انتہا ولا امد لا ولا انقضاء صلواتک التي صلیت علیہ صلاة دائمة بدوامک وعلى آلہ وصحبہ کذالک والحمد للہ علی ذالک۔
یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ پہلے تھا مخلوق میں سے ان کا نور، رحمت جہان والوں کے لیے ان کا ظہور، بتعداد ان کے جو گزر چکے آپ کی مخلوق میں سے اور جو باقی رہے، اور ان میں سے جو نیک بخت ہیں اور جو بدبخت ہیں، ایسی رحمت کہ جو ختم کر دے گنتی کو اور احاطہ کر لے حد کا، اور ایسی رحمت کہ نہ اس کی غایت ہو، نہ انتہا ہو، نہ حد ہو، نہ ختم ہونا ہو۔ آپ اپنی رحمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، وہ ایسی دائم ہو کہ آپ کے دوام کے ساتھ ہمیشہ رہیں، اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی اسی طرح ہمیشہ رہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس پر۔ ماشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں تک یہ ذریعہ وصول کے درود شریف صلاۃ السلام کی تلاوت ہوئی۔ اب جو ہے وہ حضرت علوم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ دعا کی منزل جمعرات کی شروع ہوتی ہے۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورۃ غافر الآیہ 60۔ اللہ بزرگ غالب نے فرمایا ہے تم مجھ سے مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا۔ وقال علیہ السلام ان الدعاء مخ العبادہ، سنن ترمذی رقم الحدیث 3371۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں 7 نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے۔ اللہم انی اسألوکا بمحمد نبیکا و ابراہیم خلیلکا و موسیٰ نجیکا و عیسیٰ روحکا و کلمتکا و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤدا و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بکل واحد اوحیتہ او قضاء قضیتہ او سائر آتیتہ او فقیر اغنیتہ او غنی افقرتہ او ضال ہدیتہ۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تیرے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تیرے کلیم ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ ہیں، اور بطفیل کلام حضرت موسیٰ کے، اور انجیل حضرت عیسیٰ کے، اور زبور حضرت داؤد کے، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بطفیل ہر وحی کے جس کو تو نے بھیجا ہو، اور ہر حکم کے جس کو تو نے جاری کیا ہو، اور بذریعہ ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور ہر محتاج کے جس کو تو نے تونگر کیا ہو، اور تونگر کے جس کو تو نے محتاج کر دیا ہو، اور ہر گمراہ کے جس کو تو نے ہدایت کی ہو۔ یعنی ان سب کے بطفیل صدقے میں مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَ الْأَرْضَ فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقر به عرشك وأسألك باسمك الطاهر طاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمی و دمی و سمی و بصری و تستعمل به جسدی بحولک و قوتک فإنه لا حول ولا قوة الا بک۔ سبحان اللہ۔ اور مانگتا ہوں میں تجھ سے بطفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا تو ٹھہر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا وزن ہے اس نام کا۔ مانگتا ہوں میں تو سے بطفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے زمین پر رکھا تو ٹھہر گئی، اور آسمانوں پر رکھا تو تھم گئے، پہاڑوں پر رکھا تو جم گئے۔ سوال کرتا میں تو سے بطفیل اس تیرے نام کے کہ ٹھہرا ہوا ہے اس سے عرش تیرا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اس تیرے نام کے جو پاک ہے اور سترا ہے، جو تیری کتاب میں تیرے یہاں سے اتارا گیا ہے۔ بطفیل تیرے نام کے جس کو تو نے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا، رات پر رکھا تو اندھیری ہو گئی۔ بطفیل تیری عظمت کے اور تیری بڑائی کے، اور بطفیل تیرے نور ذات کے، کیا یہ کہ نصیب کرے تو مجھے قرآن عظیم،
اور پیوست کر دے تو اسے میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری سنوائی میں، میری بینائی میں، اور میں اس پر عامل بنا دے مجھے، اور اس پر عامل بنا دے میرے جسم کو اپنی قدرت و قوت سے، کیونکہ نہیں ہے پھرنا معصیت سے اور قوت عبادت کی مگر تیرے ذریعے سے۔ آمین، سبحان اللہ۔ اللہم لا تؤمنا بکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تحتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین۔ یا اللہ نہ نڈر کر دے ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے، اور مت بلا ہم کو اپنا ذکر، اور نہ پردہ دری کر ہماری، اور نہ کر ہمیں غافلوں میں سے۔ اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک ودفع بلائک وخروجنا من الدنیا الی رحمتک۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری عافیت عاجلہ اور تیری بلا کا دفیہ، اور نکلنا ہمارا دنیا سے تیری رحمت کی طرف۔ یا من یکفی عن کل عہد ولا یکفی منو عہد، یا آدم اللہ عہد لہو، یا سند اللہ سند لہو، ان قطر رجاؤ الا منکا نجنی مما انا فیہ وعینی علی ما انا علیہ مما نزل بی بجاہی وجہک الکریم وبحق محمد علیک آمین۔ اے وہ کہ کافی ہے سب کے عوض، اور نہیں ہے کافی اس کے عوض، اس کے عوض میں کوئی، اے کس بے کسوں کے، اے سہارے بے سہاروں کے، قطع ہو گئی امید مگر تجھ سے، نجات مجھے اس حال سے کہ میں اس میں ہوں۔ قطع ہو گئی امید مگر تجھ سے امید قطع نہیں ہوئی، قطع ہو گئی امید مگر تجھ سے، نجات دے مجھے اس حال سے کہ میں اس میں ہوں، اور مدد کر میری بلا نازل شدہ پر، بطفیل اپنی ذات پاک کے، اور بطفیل حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجھ پر ہے۔ آمین۔ اللہم احرسنی بعینک اللتی لا تنام واکنفنی برکنک الذی لا یرام وارحمنی بقدرتک علی فلا اہلک وانت رجائی رب فکم من نعمت انعمت بها علی قل لک بها شکری وکم من بلیۃ ابتلیتنی بها قل لک بها صبری فیا من قل عند نعمتی شکری فلم یحرمنی ویا من قل عند بلیتی صبری فلم یخذلنی ویا من رآنی الخطایا فلم یحفظانی۔ یا اللہ نگہبانی کر میری اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں، اور آڑ میں لے لے مجھے اپنی اس قوت کے جس کے پاس کوئی پھٹک نہیں سکتا، اور رحم کر مجھ پر بوجہ اپنی قدرت کے جو تجھ کو مجھ پر حاصل ہے کہ پھر میں ہلاک نہ ہوں گا، اور تو ہی میری امید گاہ ہے۔ بے تیری ایسی نعمتیں ہیں کہ تو نے دی مجھے، اور کم رہا بمقابلہ ان کے شکر میرا، اور بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں مبتلا کیا تو نے مجھے ان میں، اور کم رہا اس پر صبر میرا، پس اے وہ کہ کم رہا اس کی نعمت کے وقت شکر میرا، پھر بھی محروم نہ کیا مجھ کو، اور اے وہ کہ کم رہا اس کی مصیبت کے وقت صبر میرا، پھر بھی ساتھ نہ چھوڑا میرا۔ اے وہ ذات کہ دیکھا مجھے گناہوں پر پھر بھی فضیت نہ کیا مجھے۔ سبحان اللہ۔ یا ذل معروفی الذی لا ینقضی ابدا ویا ذل نعماء التی لا تحصى ابدا اسالک ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد وبک ادرو فی نحور الاعداء والجبابرہ۔ ایسے احسان والے کہ کبھی ختم نہ ہو، اور ایسی نعمتوں والے کہ کبھی شمار نہ ہو سکیں، سوال کرتا ہوں تجھ سے رحمت کاملہ نازل کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیرے ہی زور پر بھڑ جاتا ہوں دشمنوں اور زور آوروں کے مقابلے میں۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا ولا آخرتی بالتقوی واحفظنی فیما غبت عنہ ولا تکلنی الی نفسی فیما حضرت یا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرہ حبلی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک انک انت الوہاب۔ یا اللہ مدد کر میرے دین پر دنیا کے ساتھ اور میری آخرت پر،
تقوی کے ساتھ تو ہی محافظ رہے میری ان چیزوں کا جو میری آنکھ سے دور ہیں، اور نہ حوالے کر مجھے میرے نفس کی ان چیزوں کے جو میرے پیش نظر ہوں، ہے وہ کہ نقصان نہیں پہنچاتے اسے گناہ اور نہیں کمی کرتی اس کے یہاں مغفرت دے مجھے وہ چیز کہ نہیں کمی کرتی تیرے یہاں کی، اور معاف کر دے مجھے وہ چیز کہ نہیں نقصان پہنچاتی تجھے، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے۔ اسألوکا فرجا قریبا وصبرا جمیلا ورزقا واسعا والعافیت من جمیل بلائی واسألوکا تمام العافیت واسألوکا دوام العافیت واسألوکا شکر علی العافیت واسألوکا الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مانگتا ہوں تجھ سے کشائش فوری اور صبر جمیل اور رزق واسع اور امن جملہ بلاؤں سے مانگتا ہوں میں تجھ سے پورا امن، مانگتا ہوں میں تجھ سے بقا امن کی، مانگتا ہوں تجھ سے شکر امن پر، مانگتا ہوں میں تم سے سیر چشمی آدمیوں سے اور نہیں پھر نہ گناہوں سے نہ قوت عبادت کی مگر ساتھ اللہ بزرگ و برتر کے ساتھ۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجل علانیتی صالحا، اللہم انی اسألک من سالمات تعطی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل۔ یا اللہ کر دے میرے باطن کو بہتر میرے ظاہر سے اور کر میرے ظاہر کو بھی اچھا۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ اچھی چیز جو تو لوگوں کو دے، مال ہو یا بیوی یا اولاد، کہ نہ گمراہ ہوں میں اور نہ گمراہ کرنے والا۔ اللہم اجعلنا من عبادک المنتخبین الغر المحجلین الوفد المتقبلین۔ یا اللہ کر لے ہمیں اپنے منتخب بندوں میں سے جن کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے، جو مقبول مہمان ہوں گے، آمین۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا نفس جو تجھ پر اطمینان رکھے، جو تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیرے حکم پر راضی رہے اور تیرے عطیہ پر قناعت رکھے۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما ما دوامک ولک الحمد حمدا خالدا ما خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا یرید قائل الا رضاک ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا نفس جو تجھ پر اطمینان رکھے اور جو تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیرے حکم پر راضی رہے اور تیرے عطیہ پر قناعت رکھے۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما، یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد کہ ہمیشہ رہے تیری ہمیشگی کے ساتھ، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد کہ مستمر رہے تیرے استمرار کے ساتھ، اور تیرے لیے حمد ہے ایسی حمد کہ نہ ہو انتہا اس کی تیری مشیت کے ورے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد کہ نہ قصد کرتا ہو کرنے والا مگر تیری خوشنودی کا، اور تیرے لیے حمد ایسی حمد کہ حمد کثیر کہ ہر پلک مارنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ اللہم اقبل قلبی الى دینک واحفظ برحمتک، یا اللہ متوجہ کر دے میرے دل کو اپنے دین کی طرف اور حفاظت رکھ ہماری ادھر ادھر سے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہم ثبتنی ان اضل واہدنی ان اضل، اللہم کما حلت بینی و بین قلبی فحل بینی و بین شیطانی و عملی۔ یا اللہ ثابت قدم رکھ مجھے کہیں ڈگمگا نہ جاؤں میں، اور ہدایت کر مجھے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یا اللہ جس طرح حائل ہے تو مجھ میں اور میرے دل میں، تو حائل رہے مجھ میں اور شیطان اور اس کے کام میں۔ اللہم ارزقنا من فضلک ولا تحرمنا رزقک وبارک لنا فیما رزقتنا وجعل غناءنا فی انفسنا وجعل رغبتنا فیما عندک۔ یا اللہ ہمیں نصیب کر اپنا فضل اور نہ محروم رکھ ہمیں اپنے رزق سے، اور برکت دے اس رزق میں جو تو نے ہمیں دیا، اور کر دے غنا
ہمارے دلوں میں اور کر دے رغبت ہماری اس چیز میں جو تیرے پاس ہے۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ یا اللہ کر دے مجھے ان لوگوں میں سے کہ انہوں نے توکل کیا تجھ پر تو تو کافی ہو گیا انہوں نے ہدایت مانگی تجھ سے پس تو نے ہدایت کر دی انہوں نے مدد چاہی تجھ سے پس تو نے مدد دی انہیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی اللہم وما ابتلیتنی بہ من رخاء وشدۃ فمسکنی بسنت الحق وشریعت الاسلام۔ یا اللہ کر دے میرے دل کے خیالات کو اپنا خوف اور اپنی یاد اور کر دے میری ہمت میری اور خواہش میری اس چیز میں جسے تو اچھا سمجھے اور پسند کرے یا اللہ، اور جس بات میں تو امتحان کرے میرا خواہ آسانی ہو، جس بات میں تو میرا امتحان کرے میرا خواہ آسانی ہو خواہ سختی ہو، تو جمائے رکھ مجھے طریق حق اور شریعت اسلام پر۔ آمین۔ اللہم انی اسألوکا تمام النعمتی فی الاشیاء کلیہا وشکر لکا علیہ حتی ترضا وبعد الرضا الخیارتا وفی جمیع ما یکون فیہ الخیارت ولجمیع میسوری کلیہا فی جمیع میسوری کلیہا ولا بمعصوریہا یا کریم۔ اللہم فالق الاسباح وجائل اللیل ساکنا والشمس والقمر حسبانا وقوینی علی الجہاد فی سبیلک اللہم ولک الحمد فی بلائکا وصنعیکا الى خلقکا ولک الحمد فی بلائکا وصنعیکا الى اہل بیوتنا ولک الحمد فی بلائکا وصنعیکا الى انفسنا خاصا ولک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما اکرمتنا ولک الحمد بما سترتنا ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال ولک الحمد بالمعافات ولک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیتا یا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے نعمت کا پورا ہونا جملہ چیزوں میں اور تیرا شکر ان پر یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور بعد راضی ہو جانے کے میرے لیے انتخاب کر تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب سبھی اچھے کاموں کا نہ برے کاموں کا۔ اے کریم، اے اللہ نکالنے والے صبح کے، بنانے والے رات کے، آرام کا وقت، اے اللہ نکالنے والے صبح کے، بنانے والے رات کے وقت، رات کے آرام کا وقت، اور سورج و چاند کے مقیاس کے وقت قوت دے مجھے اپنی راہ میں لڑنے کی۔ یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیری بلا اور تیرے برتاؤ میں اپنی مخلوق کے ساتھ، اور تیری لیے حمد ہے تیری بلا اور تیرے برتاؤ میں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، اور تیری ہی حمد ہے تیری بلا اور تیری برتاؤ میں ہماری جانوں کے ساتھ، اور تیری ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت کی، اور تیرے لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی، تیرے لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہماری پردہ پوشی کی، اور تیرے لیے حمد ہے قرآن شریف پر، اور تیرے لیے حمد ہے اہل و مال پر، اور تیرے لیے حمد ہے درگزر کرنے پر، اور تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے لیے حمد ہے جبکہ راضی ہو جائے، اور تو اے وہ ذات جسے ڈرنا چاہیے، اے وہ کہ لائق ہے گناہوں کے معاف کرنے کے۔ آمین۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدی انکا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو توفیق دے مجھے اس چیز کی جسے تو اچھا سمجھے اور پسند کرے، قول ہو وہ، یا عمل یا فعل یا نیت یا طریق، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان را حسرتا دفنہا وان را سیدا عزاہا۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مکار دوست سے کہ آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہیں اس کی، اور دل اس کا مجھے چرے لیتا ہو، اگر دیکھے بھلائی تو دبا دے اور اگر دیکھے برائی تو فاش کر دے اسے۔
آمین۔ اللہم انی اعوذ بکا من البؤس والتباؤس، اللہم انی اعوذ بکا من ابلیس و جنودی، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شدت، فقر اور بہت محتاجی سے۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان سے اور اس کے لشکروں سے۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری عورتوں کے فتنے سے۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس سے کہ منہ پھیرے تو مجھ سے قیامت کے دن۔ اللہم انی اعوذ بکا من کل عمل یخزینی واعوذ بکا من کل صاحب یؤذینی واعوذ بکا من کل عمل یلہینی واعوذ بکا من کل فقر ینسینی واعوذ بکا من کل غنى یطغینی۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس عمل سے کہ رسوا کر دے مجھے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری اس ساتھی سے کہ تکلیف دے مجھے، اور پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے منصوبے سے کہ غافل کر دے مجھے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر ایسے فقر سے کہ بھلا دے مجھے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس مالداری سے کہ دماغ چلا دے میرا۔ آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الہم واعوذ بک من موت الغم، اللہم انی اعوذ بک من موت الہم۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں فکر کی موت سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری غم کی موت سے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد معطر الروح وآلہ الطیبین الطاہرین صلاۃ تعطرنا بها وبارک وسلم، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسدہ فی الاجساد وصلی علی قبرہ فی القبور، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ تو مناجات مقبول کی دعائیں مکمل ہونے کے بعد اب جو ہے ذریعہ رسول کے درود شریف شروع ہو گئے۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بتعداد ہر بیماری اور دوا کے، اور برکت و سلام نازل فرما۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح کو معطر کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر ایسی رحمت کہ آپ اس کے ذریعے ہمیں معطر کر دیں، اور برکت و سلام نازل فرما۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پر ارواح میں، اور رحمت نازل فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک پر اجساد میں، اور رحمت نازل فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قبور میں۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور برکت و سلام نازل فرما۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا و اوسطہ و آخرہ و صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ علی محمد عبدہ و رسولہ النبی الامی و آلہ و بارک و سلم کما هو اہلہ۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے کلام کے اول میں، درمیان میں اور آخر میں رحمت نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے خاص بندے اور رسول نبی امی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور برکت و سلام نازل فرمائیں جیسے کہ آپ کے شایان شان ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں تک یہ منزل پوری ہوئی، دعا کر جی یا اللہ جو دعائیں کی گئیں اس منزل میں یا اللہ ان کو قبول منظور فرما، اور جو صلاۃ والسلام پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے جو فضائل و فوائد، جو انوارات و برکات ہیں اس منزل کی، یا اللہ ہمیں خوب نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنا قرب
قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما، ان کے ساتھ سچا عشق اور محبت نصیب فرما، یا اللہ ان کی آل کو بھی یا اللہ عظیم مرتبہ نصیب فرما، یا اللہ سرکار دو عالم کو مقام محمود پر فائز فرما، یا اللہ ہم تمام حاضرین ناظرین جتنے معتکفین اور مریدین موجود ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ یہ رمضان کی مبارک سے آتے ہیں یا اللہ اعتکاف کی حالت ہے، تجھ سے تجھے مانگنا چاہتے ہیں، تجھ سے تجھے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما اور ہماری یا کتاب الدعا کی منظور کو قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین حاضرین، اجتماعی اعمال پورے ہوئے، اب جو ہے وہ منظوم شجرہ جو ہے وہ تلاوت ہوگا، وہ آپ جو انفرادی طور پر اس نغمے کو منظوم نغمے کو سنیں، اور جو دور ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک آ رہا ہے، تو وہ جو اپنے جو ہے آن لائن جو ہے اس منظوم شجرے کو سنیں اور اس پر آمین آمین کہیں، کیونکہ ان کے مشائخ سلسلہ کے طفیل اور واسطے سے اللہ سے مدعا اور مانگا گیا ہے، اس پر آمین کہتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کے اپنے اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔